یادش بخیر، جناب محمد خان جنیجو جب پاکستان کے وزیر اعظم بنے یا بنائے گئے تو یہ عہدہ سنبھالتے ہی انہوں نے اقدام اٹھانا شروع کر دیا۔ اپنی تقریروں میں یہ 2 لفظی ترکیب وہ خوب استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم نے ماشاءاللہ اٹھانے کے لیے اقدام اٹھا لیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی بحالی کے لیے اقدام اٹھانا ہمارا کارنامہ ہے۔ ہم آئندہ بھی ایسا اقدام اٹھاتے رہیں گے۔ کر لو جو کرنا ہے۔ جنیجو صاحب بھی اہل زبان تھے مگر سندھی زبان کے، سو ان کے اردو میں اقدام اٹھانے سے تو صرف نظر کیا جا سکتا تھا، مگر ان کی دیکھا دیکھی خود اردو کے اہل زبان نے بھی اپنی زبان و بیان میں دھڑا دھڑ اقدام اٹھانے شروع کر دیے۔ اہل سیاست نے بھی، اہل صحافت نے بھی، حتیٰ کہ اہل علم و ادب نے بھی۔ نتیجہ یہ کہ اب جسے دیکھو وہ اقدام اٹھائے بولے چلا جا رہا ہے۔ صاحبو، جو چیز ایسے مواقع پر کوئی فرد بشر اٹھاتا ہے وہ قدم ہے، اقدام نہیں۔ اقدام کیا جاتا ہے، قدم اٹھایا جاتا ہے۔ قدم اٹھ جائے تو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور رکھ بھی دیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی اچھے مقصد کے لیے آپ قدم اٹھا سکتے ہیں، کسی نیک کام کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں، یا کسی خطرناک کام کے لیے کسی وادی پرخار میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کام کے نہیں رہے تو کم از کم کسی اور کے قدم چوم تو سکتے ہیں۔ اقدام الف پر زیر، اس کا مطلب ہے آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا، حرکت میں آنا، عملی کوشش کرنا۔ اسی وجہ سے اقدام کیا جاتا ہے، اقدام اٹھایا نہیں جاتا۔ اقدام کی جمع اقدامات ہے۔ سرکاری اقدامات تو ہر دور میں تنقید کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ وہ قدم جو اٹھایا جاتا ہے اس کی جمع اقدام ہے، الف پر زبر کے ساتھ۔ مگر یہ آسان کام نہیں، بڑے بڑے قدم اٹھانے کی شکت نہیں رکھتے۔ علامہ اقبال کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری میں اپنی بڑائی اور تکبر پر ناز کرنے والے پہاڑ کو گلہری یہی تو تانا دے رہی ہے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، میری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ اقدام پیچھے ہٹنے، لوٹ جانے، مراجعت کرنے اور پسپا ہو جانے کی ضد ہے۔ رئیس امروہوی کا شعر ہے، عشق رجت ہے کہ اقدام ہے معلوم نہیں، یا فقط ایک روش عام ہے معلوم نہیں۔ اقدام کا مطلب قصد یا ارادہ بھی ہے۔ بہت سے لوگ کسی کو مار ڈالنے کی غرض سے اقدام قتل کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں۔ ناکام ہونے ہی کی غرض سے اکثر لوگوں کو اقدام خودکشی کرتے بھی دیکھا گیا ہے۔ ناشتے دان لے کر ریل کی پٹری پر لیٹ رہتے ہیں کہ ریل گاڑی لیٹ ہو جائے تو بھوکوں تو نہ مرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے اقدام اٹھانے والوں کو بھی اقدام قتل اٹھانا یا اقدام خودکشی اٹھانا کہتے کبھی نہیں سنا۔ خودکشی کا ذکر آیا ہے تو ذرا اس بات کا ذکر بھی کرتے چلے کہ ذرائع ابلاغ پر بولنے والے بیشتر لوگوں کو نہیں معلوم کہ کش اور کش کے معنی میں بھی فرق ہے، سو انہیں معلوم ہو کہ یہ دونوں لاحقے لگاتے وقت معنی کے فرق کو سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ صرف تلفظ تبدیل ہو جانے سے معنی بدل جائیں گے۔ کش کاف پر زبر، کھینچنے یا کھینچنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ فارسی الاصل ہے، اس کا مصدر کشیدن ہے یعنی کھینچنا۔ مصدر کا مطلب ہے صادر ہونے کی جگہ، سرچشمہ، منبع، جڑ، بنیاد وغیرہ۔ عربی، فارسی اور اردو قواعد میں اس سے مراد وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے باقی الفاظ بنتے ہیں۔ اردو کے مصدر میں نا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آنا، جانا، کھانا وغیرہ۔ مصدر ہی سے دیگر افعال مثلاً آیا، آتا ہے، آئے گا وغیرہ بنتے ہیں۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، یعنی ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہوں اور سانس بھی نہیں کھینچتا۔ اس محاورے کے کشیدم میں کھینچتا ہوں کا مصدر بھی کشیدن ہی ہے۔ کشیدن سے حاصل مصدر کشش ہے، یعنی کسی شے میں اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت یا صفت۔ حاصل مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے حاصل کیا گیا ہو مگر اس میں مصدر ہی کے معنی پائے جاتے ہوں۔ ہمارے شاعروں اور ادیبوں کو شعر و ادب سے اور کچھ مثلاً مال و زر تو حاصل ہوتا نہیں، بیچارے صرف حاصل مصدر ہی پر گزارا کر لیتے ہیں۔ کشش سے بھری ہوئی ہر چیز پرکشش ہوتی ہے۔
خط نسخ کے کاف پر جو ایک لکیر سی کھینچ کر اسے خط نستعلیق کا کاف بنا دیا جاتا ہے تو اس کھینچی ہوئی لکیر کو بھی کشش کہتے ہیں۔ غالب نے اپنے ایک شعر میں اس لفظ کا نہایت معنی خیز استعمال کر کے کمال کر دیا ہے۔ لیے جاتی ہے کہیں ایک توقع غالب، جادہ راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو۔ راستے کی لکیر یا پگڈنڈی میرے لیے کرم کے کاف کی کشش بن گئی ہے۔ کشش ثقل بھی ہر وزنی شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دلکش کا مطلب ہے دل کو کھینچ لینے والا۔ رسہ کشی کے کھیل میں دونوں طرف سے رسہ کھینچا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی مخمصے میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں تو اسی کھینچا تانی کو کشمکش کہا جاتا ہے۔ کھینچو مت کھینچو۔ جو شخص محنت کی مصیبت کھینچتا ہے وہ محنت کش کہلاتا ہے۔ جور و جفا اور مشقت کی سختیاں جھیلتے ہوئے زندگی کی گاڑی کھینچنے والا جفا کش کہا جاتا ہے۔ حقے، سگار یا سگریٹ کا دھواں کھینچنے کو بھی کش لینا یا کش لگانا کہتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ کش کا لاحقہ لگا دیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے کھینچنے والا، جبکہ کش کاف پر پیش اس کا مطلب ہے مارنے یا قتل کرنے والا۔ یہ بھی فارسی لفظ ہے اور اس کا مصدر کشتن ہے، مارنا یا قتل کر ڈالنا۔ اسی عمل سے کشتوں کے پشتے لگا دیے جاتے ہیں۔ گربہ کشتن والا محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کیا عجب کہ اس پر عمل بھی کیا ہو۔ جراثیم کش، یہ دو لفظی ترکیب سب ہی نے سن رکھی ہے۔ کسی پر بہتان باندھ کر یا تہمت لگا کر اس کی کردار کشی کرنا نااہل سیاست و صحافت ہی کا نہیں، ہماری پوری قوم کا لذت بخش مشغلہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں بز کشی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بز بکری یا بکرے کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں جو انہی جیسا دل رکھتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ ہر وہ کام غیرت کش کہلاتا ہے جس سے خود غیرت ہی قتل ہو جائے۔ برادر کشی بھی اس دنیا کی دیرینہ سیاسی ثقافت ہے۔ بھائیوں میں جنگ ہوگی اگر اردو باقی نہیں۔ القصہ مختصر کش اور کش کے معانی کا فرق سامنے رکھنا چاہیے۔ خودکشی کو اگر خودکشی کہہ کر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ناکامی ہی قدم چومے گی۔ آج کل جو انسانی بمبار بھیجے جاتے ہیں وہ بھی خودکش ہی ہوتے ہیں، خود کو ہلاک کرنے والے۔ اگر خودکش ہوتے تو اپنے آپ کو کھینچ کر اس جرم سے الگ کر لیتے۔